حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے 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 تو ہر بدکار بندہ میں نے کو تو ہر بدکار بندہ میں نے کو کار ہو جائے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پالکھ دے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پالکھ دے یہ بندہ تاجداروں کا یہ بندہ تاجداروں کا یہ تو سردار یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نے کو کار ہو جائے تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائی من تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائی تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من اشارہ آپ فرما دیں اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے
جو آپ کا سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ گناہ کتنے ہی ہیں اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم۔ شفاعت آپ فرمائیں، شفاعت آپ فرمائیں تو میرا پار ہو جائے۔ شفاعت آپ فرمائیں تو میرا پار ہو جائے۔ طوافی اور مزہ میں اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، طوافی اور مزہ میں اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، طوافی اور مزہ میں ہے اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے۔ اشارہ آپ فرما دیں تو میرا پار ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکے تو میرے ساتھ میں مل کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اسلام بھائیو، آئیے بیان سننے سے پہلے جو ہے نا اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ تو اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نرمی، حسن اخلاق، عفو درگزر، عاجزی و انکساری، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کی تعلیمات سکھائی ہے، وہی معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کی صحبت اختیار کرنی ہے وغیرہ تعلیمات بھی سکھائی ہے۔ مثلا دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا رہن سہن اور دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کو دیکھ کر اللہ کریم کی یاد آئے، جن کی باتیں تمہارے اعمال میں فکر آخرت پیدا کرے۔ آئیے آج ہم اچھی صحبت کے برکات اور بری صحبت کے وبال کے متعلق بیان سنتے ہیں۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، آج کے اس بیان کو بڑا غور سے سنیے گا۔ بعض وقت ہمارے ڈیلی لائف میں یہ ساری چیزیں فیس کرنی ہوتی ہے۔ ہم فیملی والے ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، اور بھی جو ہے کسی کے باپ بھی ہیں ہم۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ڈیلی لائف میں ایک اسلامی بھائی کو جو ہے ایک انسان کو کیا کیا فیس کرنا ہوتا ہے، اور کیا کیا کون کون سی پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور اس کا حل بھی کیا ہے، آج انشاءاللہ اس مختصر سے بیان میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ ابتداء ایک واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس واقعے کو تھوڑا غور سے سنیے۔ امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر لکھتے ہیں، اب سنیے گا غور سے۔ ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی۔ اللہ کے والوں کی خوب جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا۔ وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی، انفارمیشن۔ جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چارپائی پر یعنی بیڈ پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رنگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا، اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ اب ہاری ہوئی جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اسے بے گورو کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے۔ پہلے پہلے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ بری صحبت، بری کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے۔ بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا اپنے لیے آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کی جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشانی عبرت بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے
जुवारियों की सोहबत में रहने वाले शख्स की इबरतनाक मौत की हिकायत सुनी। हमें चाहिए कि बुरे दोस्तों, बिलखुसूस जुवारियों की सोहबत बद से दूर रहे कि जुए की आफत में मुब्तला अफराद अपनी मेहनत से कमाई हुई सारी जमा पूंजी लुटाने के साथ साथ कसीर नुकसानात का सामना करते हैं। जैसा कि तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द 3 सफ़ा 24 पर है, सुनिएगा गौर से। जुए की वजह से जुए बाजों में बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है और बसा औकात कत्ल व गारत गरी तक नौबत पहुंच जाती है। जुएबाजी की वजह से मालदार इंसान लम्हों में गुर्बत व अफलास का शिकार हो जाता है। खुशहाल घर बदहाली का नज़ारा पेश करने लगते हैं। अच्छा खासा आदमी खाने पीने तक का मोहताज होकर रह जाता है। माशरे में उसका बना हुआ वक़ार ख़त्म हो जाता है और समाज में उसकी कोई कदर व कीमत और इज्जत बाकी नहीं रहती। जुएबाज नफ़ा के लालच में बाकसरत कर्ज लेने और कभी कभी सूदी कर्ज लेने पर भी मजबूर हो जाता है और जब वो कर्ज अदा नहीं कर पाता या उसे कर्ज नहीं मिलता तो वो डाका जनी और चोरी वगैरह में मुब्तला हो जाता है। हत्ता कि जुएबाज चारों जानिब से मुसीबतों में ऐसा घिर जाता है कि बिल आखिर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात हम अपने घर वालों पर नज़र न रखने की वजह से कि हमारे घर के अफराद भी इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, अच्छा खासा घर, शरीफ घराने का घर, लोग भी शरीफ, उसमें रहने वाले भी ज़बरदस्त एकदम जो है ना। कई अफराद ऐसे हैं जो कि दीनी माहौल में जो है ना एकदम वो कनेक्ट हैं। उनके घर का एक अफराद सब समझते थे कि बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन बुरे दोस्तों में फंस गया, जुए की आदत लग गई और अच्छा खासा कमा रहा था। धीरे धीरे ऐसी आदत बिगड़ी, अब जो है ना अब सारा पैसा जा ही रहा था, जुए में खेल रहा था, जा ही रहा था। धीरे धीरे कर्ज लेना शुरू किया, अपने गांव वालों से कर्ज लेना शुरू किया, धीरे धीरे अपने दोस्तों से लेना शुरू किया। अब कर्ज लेते इनकी आदत ऐसी हो गई है ना, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते, सबसे कर्ज ले रहे। अब जब धीरे धीरे पता चला कई लाख रुपए उसका कर्जा हो चुका है, अब घर वाले परेशान, माशरे में बदनामी कि इतना अच्छा आदमी, नेक आदमी जो कि किसी को कुछ बोलता भी नहीं है, ऐसी आदत में फंस गया। अब यकीन जाने अब वो फंसता चला गया, अब वो निकल भी नहीं पा रहा है, कई लाख रुपए कर्ज में डूबा हुआ है, घर वाले परेशान, माशरे में बदनामी, सारी चीज़ें। मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अपने घरों के अफराद को ज़रूर अफराद पर नज़र रखें। अगर आप किसी के बड़े भाई हैं, अगर आप वालिद साहब हैं, अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर नज़र रखें कि उनका बैठना उठना बैठना किन के साथ है, उनकी कंपनी कैसी है, उनकी जो है वो किन के साथ में उठते बैठते हैं, इस पर ज़रूर रखें, नज़र रखें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मशहूर कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। बस सोहबत का भी कुछ ऐसा ही असर होता है कि जैसी सोहबत वैसा असर, क्योंकि सोहबत अपना असर रखती है। जिस खुश नसीब को अच्छी सोहबत नसीब हो जाए उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं कि अच्छी सोहबत की बरकत से उसके अंदर भी अच्छी आदतों का ज़ुहूर होने लगता है और बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है, अमल का जज्बा नसीब होता है और वो माशरे में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर लेता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी को बुरी सोहबत मिल जाए तो यूँ समझिए कि उसकी हलाकत के दिन शुरू हो गए, क्योंकि बुरी सोहबत के असरात इंतहाई तबाहकुन होते हैं। नेक सीरत और भोले भाले इंसान को बुरी सोहबत बुलंदी से पस्ती की गहरी खाई में गिरा देती है, बुराइयों में इजाफे और माशरे की तबाही व बर्बादी में बुरे दोस्तों का ही किरदार होता है। उनमें उठने बैठने वाला भी एक दिन उन्हीं के रंग में जाता है, उन्हीं के रंग में रंग जाता है और माशरे के बिगाड़ का सबब बनता है। अब हमारे माशरे में
بعض اوقات جو ہے نا ہماری شریعت نے کن سے دوستی کرنے کے لیے اجازت دی ہے، ہم کسے اپنا دوست بنائیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جبکہ وہ امین ہو، کہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور گنہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کرو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا زبردست تعلیمات ہے ہمارے لیے۔ مشورہ کن سے لینا ہے؟ جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ ہر کسی سے مشورہ نہیں لینا ہے، ہر کسی سے مشورہ لیں گے تو پھر پچھتائیں گے۔ مشورہ ان سے لینا ہے جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ سچ بتائیں گے آپ کو، اچھی راہ میں جو ہے نا صحیح درست ہوئے آپ کو بتائیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کھلے عام گناہ کرنے والے سے دوستی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل کو تمہارے لیے بنا سوار کر پیش کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور باعث شرم ہے۔ اسی طرح بیوقوف سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ اسی طرح جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت تمہیں نفع نہ دے گی، تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تمہارے پاس لائے گا، اور اگر تم سچ بولو گے جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ حضرت جابر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک کتے کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھا، تو کہا، اے ابو یحییٰ، آپ کے ساتھ یہ یعنی کتا آپ کے ساتھ؟ فرمایا، یہ کتا برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتا برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آپ نے سنا کہ برا دوست دنیا و آخرت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم برے لوگوں کے سائے سے بھی دور رہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے لوگ ہمارے متعلق بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں اور ہمیں بھی برے القابات سے پکاریں۔ آئیے بری صحبت کے ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے اس کی مذمت پر مشتمل کچھ فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں تو برا نہیں ہوں، دوست تو برا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسا کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار جاتے جاتے پھر ہمیشہ ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ چیس کھیلتا ہے، یہ وہی بیٹھتا ہے، وہ بھی کھیلتا ہے، کھیلنے والوں میں شمار نام ہوتا ہے، بھلی سائڈ میں بیٹھا ہو۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے ایگزامپلز ہیں، آپ چاہیں تو جو ہے نا اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بری صحبت ایمان کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے سنیے۔ حضرت علامہ محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف کی تلقین کی تو کہنے لگا، اور سے سنیے گا، کہنے لگا، تم بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اور سے سنیے، ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف کی تلقین کی۔ بعض وقت ہوتا ہے نا
وہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے بولتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ بعض اوقات کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی جو ہے نا اس کی طریقہ کار ہے. بعض اوقات لوگ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب حرکت کر دیتے ہیں. تو کسی نے کلمہ شریف کی تلقین کی تو کہنے لگا تم بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ. معاذ اللہ، بغیر کلمہ پڑھے مر گیا. جب شرابیوں کی صحبت کا یہ حال ہے تو شراب پینے کا کیا وبال ہوگا. اسی طرح ایک شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمہ شریف کی تلقین کی گئی. شطرنج کوئی بتائیں گے؟ شطرنج چیس کہتے ہیں شطرنج کو، چیس نا. شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمہ شریف کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا شاہد یعنی تیرا بادشاہ. یہ کہنے کے بعد اس کا دم نکل گیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا اچھی صحبت اپنانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جبکہ بروں کی صحبت اختیار کرنے میں دین و دنیا کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے. کہ بری صحبت انسان کے ایمان کو بھی برباد کر ڈالتی ہے. عموماً لوگ جان لیوا، خوفناک اور زہریلے جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور وحشت ناک چیزوں سے تو ڈرتے ہیں اور ان سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پرخطر ڈینجرس مقامات کے قریب سے بھی نہیں گزرتے. مگر افسوس، ہلاکت و بربادی سے بھرپور بری صحبتوں سے پیچھا چھڑانا انہیں انتہائی دشوار محسوس ہوتا ہے. بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. لوگ اپنے اکثر کاموں میں خوب غور و فکر کرنے اور اپنا فائدہ دیکھنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، مگر کسی کی صحبت اختیار کرتے وقت اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ ان کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگا بھی یا نہیں. بہرحال کسی کو دوست بنانے سے پہلے 112 مرتبہ غور کر لینا ضروری ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو. کیونکہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. سب سے دوستی نہیں کرنی ہے. یہ ایک دم چلا ہوا ہے، سب سے، ہم تو سب سے گھل مل جاتے ہیں، سب برابر ہیں. نہیں، سب سے دوستی نہیں کرنی ہے. پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ دوستی کے معاملے میں ہر کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں اور نہ ہی ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں جن کا دامن پہلے ہی مختلف قسم کی برائیوں سے داغدار ہو. کیونکہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا رہنے والے لوگوں پر جب برا وقت آتا ہے تو ان سے تعلقات رکھنے والے بھی بسا اوقات اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. چوری کی، پولیس آئی، لے گئی اور انویسٹیگیشن یہ ہوا، نہیں یہ بھی اس کے ساتھ میں جاتا تھا، وہ بھی گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے. ایسے کئی ایگزامپلس ہیں. تو اسی طرح برے دوست، بری صحبت سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح بد مذہبوں کی صحبت زہر قاتل ہے. یہ تو آج کی ڈیٹ میں اتنا عام ہے. اس سے بچنا بھی لوگوں کا بڑا مشکل ہے. لوگ بچتے نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے. پیارے پیارے سمجھو، یاد رہے جس طرح شرابیوں، جواریوں اور گناہوں میں ملوث رہنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باعث ہلاکت ہے، اسی طرح بد مذہبوں سے میل جول رکھنا، ان کی تقاریر سننا، کتابیں پڑھنا، ان کی آڈیو سننا، ویڈیو دیکھنا یا کسی دوسرے کو شیئر کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا یا رشتہ داری قائم کر لینا بھی ایمان کے لیے زہر قاتل اور دنیا و آخرت کی شدید تباہی و بربادی کا سبب ہے. پیارے پیارے اسلام بھائی، تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ 134 پر لکھا ہے، بد مذہبوں کی محفل میں جانا اور ان کی تقریر سننا ناجائز و حرام اور اپنے آپ کو بد مذہبی و گمراہی پر پیش کرنے والا کام. ان کی تقاریر آیت قرآنیہ پر مشتمل ہو، خواہ حدیث مبارک پر. اچھی باتیں سننے کا گمان رکھ کر بھی انہیں سننا ہرگز جائز نہیں. عین ممکن بلکہ اکثر طور پر واقع ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی شرح و وضاحت کی آڑ میں ضرور کچھ باتیں اپنی بد مذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں. اور بہت خطرہ بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے
کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ وہ بے دین کی تقریر و گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، لہٰذا باوجود یہ کہ وہ عقیدے میں انتہائی پختہ ہوتے، پھر بھی وہ کسی بد مذہب کی بات سننا ہرگز گوارا نہ فرماتے۔ اگرچہ وہ 100 بار یقین دہانی کراتا کہ میں صرف قرآن و حدیث بیان کروں گا، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بری صحبت میں چاہے بڑا مبتلا ہو یا چھوٹا، اسے اس کے نقصانات ضرور پہنچتے ہیں، مگر بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے حق میں بری صحبت انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں کم عمری میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر بچپن ہی سے ان کی تربیت نہ کی جائے تو یہ بڑے ہو کر آوارہ، ضدی، سود خور، رشوت خور، بد مذہب، بے نمازی، جواری، شرابی، بے حیا، فیشن پرست، فلمی ڈراموں کے شیدائی، ماں باپ کے نافرمان اور نہ جانے کیسی کیسی بری خصلتوں کے عادی بن جاتے ہیں اور والدین کو خاندان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے بھی وقت نکالیں اور وقتاً فوقتاً انہیں اچھی صحبت کے فائدے اور برے دوستوں کی صحبت کے نقصانات بتا کر ان کی دنیا و آخرت سنوارنے اور انہیں معاشرے کا معزز فرد بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جیسا کہ ایک سمجھدار باپ کو جب اپنے بچے کی بری صحبت میں مبتلا ہونے کا علم ہوا تو اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اسے کس طرح سمجھانے کی کوشش کی۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ بچوں کی تربیت کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، میں اور آپ غور کریں، کیا ہم اپنے بچوں پر نظر بھی رکھتے ہیں؟ پلیز خدا را، بعض اوقات ماں باپ اس وجہ سے بھی بچوں پر نظر نہیں رکھتے۔ میرا بچہ تو نمازی ہے، میرے بچے کی تو صحبت بہت اچھی ہے، وہ تو نمازیوں کی صحبت میں ہے، وہ تو ہفتہ وار اجتماع میں بھی آتا ہے، مدنی قافلے میں بھی جاتا ہے، اسی طرح اس کی جو دوست بھی نمازی ہیں۔ اس وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں پر نظر رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، میرے سامنے ایک واقعہ ہے، ایک بچہ بڑا ہی نیک بچہ تھا، ماں باپ پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ بچہ بڑا نیک ہے، بڑا نمازی بھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور معاشرے میں اس کا نام بھی ہے، کلام بھی اچھا پڑھتا ہے، جلسے میں بھی جاتا ہے، بیانات میں بھی شرکت کرتا ہے۔ ماں باپ نے نظر نہ رکھی۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، اس کی لائف میں ایک برا دوست آیا، اس کو ایک ایسی بری عادت نے پھنسا دیا، دھیرے دھیرے پھنستا چلا گیا، پھنستا چلا گیا، پھنستا چلا گیا، پھنستا چلا گیا۔ وقت ایک ایسا آیا کہ یقین جانے اس بری، میں تو بتاؤں گا نہیں وہ بری عادت کیا ہے، بولنے والی بھی نہیں ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں پا رہا ہے، اب وہ نکل نہیں پا رہا ہے۔ ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ بچہ تو میرا اچھا ہے، لیکن جب بچے کو، ظاہر سی بات ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو عقل بھی آ ہی جاتی ہے۔ بچپن میں بری پتہ ہی نہیں ہے، اچھے برے میں تمیز بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد جب بچے کو پتہ چلا میں ایسی عادت میں مبتلا ہوں، اب پیچھے ہٹنا، بیک آنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ یقین جانے وہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے سوچتے ہیں میں بڑا نیک ہوں، لیکن میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، اب میں پیچھے ہٹ نہیں پا رہا ہوں، کیا کروں؟ ایسی لا الہ کے بارے میں ابھی وہ گرفتار ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، پلیز براہ کرم۔ اگر نظر نہیں رکھیں گے تو پھر بعد میں بڑا پچھتاوا ہوگا۔ کئی عجیب و غریب نیک نظر آنے والے بچے بھی ایسی سی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے ارے یہ تو نمازی ہے، ارے اس کو تو ہم نے روتا ہوا دیکھا ہے، دعا مانگتا ہے تو روتا ہے، یہ ایسی عادت میں مبتلا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بہت بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر، اپنے بھائیوں پر اگر آپ بڑے ہیں تو ضرور نظر رکھیں۔ ایک باپ نے اپنے بچے کی کیسی اصلاح کی، ایک واقعہ ہے۔ نیک گھرانے کا ایک بچہ برے دوستوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس کے والد صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اسے سمجھایا
کہ بروں کی صحبت تمہیں بھی کہیں برا نہ بنا دے۔ اس نے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ ابو جان آپ فکر نہ کیجیے، میں ان جیسا نہیں بنوں گا۔ والد محترم نے اپنے بیٹے کو عملی طور پر سمجھانے کا، یہ بات تو ہوتا ہے نا کہ بچے کہتے ہیں نا میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، نہیں سنوں گا، باپ بھی بے فکر ہو جاتا ہے، لیکن باپ بڑا ذمہ دار تھا، ریسپانسبل ہی واز۔ تو انہوں نے کیا کیا، نہیں، اس کو عملی طور پر سکھانے کے لیے ایک جو ہے نا حکمت اپنائی۔ کیا ہے وہ؟ والد محترم نے اپنے بیٹے کو عملی طور پر سمجھانے کا ارادہ کر لیا، اور ایک دن گھر میں بہت سارے آلو بخارے، جس کو انگلش میں پرونز کہتے ہیں، وہ لے آئے۔ اس میں سے کچھ آلو بخارے گھر والوں نے کھا لیے۔ جب باقی آلو بخارے رکھنے لگے تو بیٹے نے کہا ابو جان ان میں ایک گلا سڑا آلو بخارا بھی ہے، اسے نکال دیجیے۔ والد صاحب بولے ابھی رہنے دو، کل دیکھ لیں گے۔ دوسرے دن جب باپ بیٹے نے آلو بخارے دیکھے تو گلے سڑے آلو بخارے کے قریب والے آلو بخارے بھی خراب ہو چکے تھے۔ اب والد صاحب نے بیٹے کو سمجھایا، دیکھا بیٹا صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے، ایک سڑے ہوئے آلو بخارے کی صحبت سے دوسرے اچھے والے آلو بخارے بھی خراب ہو گئے۔ بچے کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے سے توبہ کر لی۔ پیارے پیغمبر، آپ نے سنا کہ ایک عقل مند باپ نے اپنے بچے کو بری صحبت سے روکنے کا کیسا پیارا طریقہ اختیار کیا کہ اس نے ایک ننھے ذہن کے مطابق عام سی مثال کے ذریعے اسے بری صحبت کے نقصان سے آگاہ کیا۔ تو بیٹے نے بھی بآسانی اپنے باپ کی بات یہ سوچ کر قبول کر لی کہ جس طرح ان گلے سڑے آلو بخاروں کے درمیان رہ کر اچھے آلو بخارے بھی خراب ہو گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ برے دوستوں کی صحبت کی نحوست کے سبب میں بھی ان جیسا بن جاؤں۔ غور کیجیے کہ ایک طرف تو ایسے خوش نصیب والدین کا شاندار کردار ہمارے سامنے ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے معاشرے میں ایسے نادان بھی ہیں جو اپنی اولاد کو اچھی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب دلانا تو دور کی بات ہے، اچھی صحبت میں بیٹھنے سے ہی روکتے ہیں۔ پھر بسا اوقات یہی اولاد جب بری صحبت کا شکار ہو کر بگڑ جاتی ہے تو والدین اپنی کیے پر کافی افسوس مندے رہ جاتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اتنے ایگزامپل سے اگر بتاؤں تو بہت سارے یعنی وقت ہی گزر جائے گا۔ یہ میں اپنے ایک ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ ایک فیملی کے پاس میں گیا، بعض اوقات ہوتا ہے نا مدنی قافلے کی دعوت دیتے ہیں، میں گیا مدنی قافلے کی دعوت دینے کے لیے، ان کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا ان کے والد صاحب بھی گھر پہ موجود تھے، میں نے کہا کہ جو ہے نا یہ مدنی قافلے میں جانے کے انٹرسٹ بھی ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے، آپ جو ہے نا ان کو مدنی قافلے کے لیے بھیج دیجیے۔ تو میرے سامنے ان کے والد صاحب نے کہا نہیں میرا بیٹا نہیں جائے گا، بچہ کہہ رہے کہ میں جاؤں گا، باپ کہہ رہے کہ میں جو ہے نا نہیں بھیجوں گا۔ بات آئی گئی ہوگی، یقین جانے بات آئی گئی ہوگی، ابھی جو ہے نا ان کا بچہ جیل میں قید ہے۔ ہاں ابھی ان کا بچہ جیل میں قید ہے۔ اب باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو مدنی قافلے میں لے چلو، میرے بچے کو جو ہے نا یہ کر لو کہ بری صحبت میں رہا، چھوڑ دیا باہر، جس طرح عام طور پر کرتے ہیں، ہم نے بچے کو چھوڑ دیا، حیدرآباد چھوڑ دیا، سعودی گیا، دبئی گیا، ہم نے خبر بھی نہیں لی کہ میرا بیٹا میرا بھائی کس کے ساتھ میں ہے، ان کی صحبت کیسی ہے۔ ابھی گھر والے رو رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں دعا کیجیے میرا بچہ کیسے جیل سے چھوٹ کے آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، غور کرنے کی بات ہے، یقین جانے کہیں یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم نے اپنے بچوں کو اگر نیک ماحول میں نہیں بھیجا، تھوڑی بہت قربانی تو دیں۔ بعض اوقات جب یہ ہم ہی جو ہے نا اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اسکول کے ایگزامز جب آتے ہیں، اسی طرح جب ٹیوشنز کے معاملات آتے ہیں، اتنے سیریس ہو جاتے ہیں ہم، نہیں میرے بچے کا وہ ہے ٹیسٹ ہے، کہاں جائے گا، کہیں نہیں جا سکتا۔ اسکول کے لیے آپ 8 گھنٹہ بعض اوقات بچوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جینے بھی نہیں دیتے ہیں۔ جب قرآن کی باری آتی ہے نا، تھوڑی بہت بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، ارے قرآن کی باری آئے تو اور آدھا گھنٹہ دیتے ہیں۔ قرآن کی باری جب آتی ہے تو بچوں کو پریکٹس کروانے کے لیے بھی دیتے ہیں وقت، نہیں پہلے یہ ہے۔ ارے میرے بھائی، بچہ آپ کا اگر 100 میں سے اگر 90 لے آیا، 80 لے آ گیا، اگر ٹاپ بھی نہیں کر پایا
اگر ٹاپ کوئی کرتا ہے تو اس کو 1 سال 2 سال لوگ یاد رکھتے ہیں، اچھے ٹاپر کو بھی بھول جاتے ہیں، اچھے ٹاپر کو بھول جاتے ہیں۔ اگر وہی بچہ اگر 50 نمبر لے کر آ گیا یا 60-70% لے کر آ گیا، لیکن اگر وہ آپ کا بچہ دیندار ہے تو وہ کام آئے گا۔ یہ ٹاپر کوئی کام میں آنے والے نہیں ہے، کوئی کام میں آنے والے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ٹاپر بھی بڑے بڑے ایجوکیٹڈ فیملی کے ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میں نے کئیوں کو یہاں دیکھا ہے، تھوڑا سا آئیں فجر کی نماز میں دیکھیے گا، گاڑی میں بٹھا کے لے کر آتے ہیں مدرسے کے طالب علم کو، اس کو آئیے میرے ابا کے میرے اس کے جو ہے نا قبر میں فاتحہ پڑھیں، ان کو خود کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کو بنانا؟ ہم نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئرز بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، اور سکھا نہیں تو بچوں کو قرآن بھی نہیں سکھایا۔ اگر بھی سکھا دیا اس میں بھی کمپرومائز، کہیں جاؤ بھیج دو، کہیں پر بھی قرآن سکھا دیا، وہ سائڈ میں جو اسلام بھائی پڑھاتے ہیں وہ وہی میرے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کبھی بعض اوقات ایسا بھی وہ جو آنٹی ہے وہی آ کے پڑھاتی ہے، یہ بھی کرتے ہیں۔ اسکول ٹیوشنز کے لیے اگر اسکول چوز کریں گے تو اچھا اسکول، ٹیوشن ٹیچر چوز کریں گے تو زبردست ہونا چاہیے۔ جب قرآن ٹیچر کی بات ہے کوئی بھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، ایٹ لیسٹ یہاں پر جتنے سارے موجود ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں پر نظر بھی رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا خاص کر کے جو ہے نا قرآن کے معاملے میں ضرور بالکل ٹائٹ رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے پڑھا، ابھی ہم نے سنا کہ جو ہے نا بری صحبت کا وبال۔ امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صدر قادری دامت برکاتہ العالیہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 61 پر لکھتے ہیں کہ احمد آباد شریف ہند کے ایک عاشق رسول نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اس کو قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کر لیا، مگر والد صاحب نے دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کے خوف سے اخروی تعلیم کے سفر یعنی ٹریول کو روک دیا۔ بیچارے کو عاشقان رسول کی صحبت ملتے رہ گئی، نتیجتاً وہ برے دوستوں کے حد چڑھ گیا اور شرابی بن گیا۔ اب اس کے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اسی عاشق رسول کو درخواست کی کہ اس کو قافلے میں لے جاؤ، ابھی میں نے ایک واقعہ بتایا کہ کہیں اس کے شراب کی لت چھوٹے۔ اس نوجوان پر دوبارہ انفرادی کوشش کی گئی، مگر چونکہ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، یعنی بیچارہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا، لہٰذا کسی صورت قافلے میں سفر کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ بعض اوقات بری صحبت جو ہے نا، یعنی کہ جو بری عادتیں، بعض اوقات عادتوں میں انسان اس طرح پھنس جاتا ہے نکل نہیں پاتا۔ ہاں بہت ساری ایسی عادتیں کوشش تو کرتا ہے، بعض اوقات پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، لیکن آدمی نکل نہیں پاتا ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اور اچھے دوست کی ہم نشینی نہ صرف دنیا میں سودمند ہوتی ہے بلکہ قبر میں بھی نیکوکار کی صحبت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ میرے دوست کیسے ہیں۔ مجھے اور آپ کو غور کرنی ہے کہ میرے دوست کیسے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں یا پھر جو ہے نا شرابی ہے، جواری ہے، شطرنج کھیلنے والے ہیں، چیس کھیلنے والے، ابھی ہم نے سنا اس کے حوالے سے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے نا اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلان میرے اسلام بھائیو، ایک اعلان ہے، بروز منگل بعد نماز اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، ابھی جو رات ابتدا سے آخر تک آسمانی دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم آج
شب جمعہ ہے، اس مبارک رات میں ہم یہاں حاضر ہیں اور دعائیں قبول ہونے کی رات ہے۔ کوشش کیجیے گا اس کو غفلت میں نہ گزاریں، کچھ دیر کے بعد دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، مل کے دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کے دل میں ہے ضرور ضرور مانگے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دعائیں سنتے ہیں اور ساتھ میں اس کو مل کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ علیہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله 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 صلى الله عليه وسلم اذكر الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك
الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کا وقت وہ مبارک گھڑی ہے. علماء فرماتے ہیں کچھ دیر ذکر اللہ کرنے کے بعد بھی دعائیں اگر مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے. شب جمعہ ہے، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. شب جمعہ ابھی ہم نے سنا کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا. تو آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے بڑی امید سے آئے ہوں گے جو ہے کہ شب جمعہ ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برات اجتماع ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی خیالات کو بھی پاک کر لیں. جو بھی دماغ میں چل رہا ہے بزنس کے تعلق سے، گھر والوں کے تعلق سے، جو بھی چل رہا ہے جو ہے نا، کام کاج کے تعلق سے جو بھی چل رہا ہے، ان تمام چیزوں کو کچھ دیر کے لیے جو ہے اپنی دماغ سے دور کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. کہ پیارے اسلامی ہوئے کب استعمال کریں گے؟ تو جب بھی دعائیں مانگے دل جوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ مانگے. اور خاص کر کے ہر ہفتے جو ہے نا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں. ہر جمعرات کو جو ہے نا شرکت کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں. اپنی تمنائیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں. ابھی میں نے سنا کہ دعا جو نا ایک دستک ہوتی ہے. کتاب میں ایک جگہ پڑھا میں نے، دعا دستک ہوتی ہے. جب آپ کسی جگہ دستک دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھلتا ہی کھلتا ہے. اے میرے پیارے اسلام میں دعا مانگتے رہیں گے. آج قبول نہیں ہو رہی نا تو ضرور آگے چل کے ضرور قبول ہوگی. ویسے تو یہ جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں، موقع ہمیں ملتا ہے تو ضرور اس کو جو ہے نا ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں اور اس میں شرکت کریں. آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله. وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب والفوز بالجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور. اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور. یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ. یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ. یا ستار العیوب یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ. یا شافی الامراض یا شافی الامراض اشفی مرضانا یا اللہ.
یا رجاء السائلین، یا امان الخائفین، یا ذا الجلال والاکرام، یا رب العالمین۔ اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے گنہگاروں کو معاف فرمانے والے، اے گنہگاروں کو سچی توبہ کی توفیق دینے والے مولا، تیرے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، بدکار، بیکار بندے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو تو معاف عطا فرما، ہماری صغیرہ گناہوں کو تو معاف عطا فرما، ہماری کبیرہ گناہوں کو تو معاف عطا فرما، ہماری چھپ کر کی ہوئی گناہوں کو تو معاف عطا فرما، ہمارے اعلانیہ کی ہوئی گناہوں کو تو معاف عطا فرما۔ اے کریم ہمیں معاف فرما کر اے مولا سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے قادر مطلق ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں نیکیوں میں تبدیل عطا فرما دے۔ اے اللہ پچھلے کئی مرتبہ ہم ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں آئے ہیں، کئی مرتبہ توبہ بھی کی ہے، کئی مرتبہ بیانات کو سننے کے بعد دل بھی پگھلا ہے کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب جو ہے نا یہ بری عادتیں چھوڑ دیں گے، اب جو ہے نا نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اے اللہ مسجد سے جانے کے بعد پھر ہم بدل جاتے ہیں، اے اللہ پھر سے برے خیالات ہمیں ستاتے ہیں، پھر سے بری عادتوں میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اے مولا اسی امید سے پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہے، شب جمعہ ہے، مانگنے والی رات ہے، دعا قبول ہونے والی رات ہے۔ اے مولا پھر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے مولا شرمندہ بھی ہیں اپنے گناہوں پر، اے کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے، ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ پھر کبھی گناہ کی طرف دھیان بھی نہ جائے، ایسا کرم عطا فرما۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کل بروز قیامت جو ہے نا زمین بھی گواہی دے گی۔ اے مولا ہم نے زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ بنا دیا۔ اللہ اگر یہ زمین کل بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دے، مولا اس نے فلاں جگہ یہ کیا تھا، فلاں دن اس نے یہ کیا تھا، اے اللہ لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے پھرتے ہیں، اگر یہ زمین کل بروز قیامت گواہی دے، اے کریم ہمارا بنے گا کیا؟ اے اللہ یہ جو زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ بنا دیا ہے نا، اے مولا یہ مٹ جائیں، ایسا کرم عطا فرما دے، یہ نشانات مٹ جائیں، ایسا کرم عطا فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دے۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے۔ اے مالک و مولا، اے کریم بری عادتیں ہم سے دور ہو جائے، ایسا کرم عطا فرما دے، برے خیالات بھی ہم سے دور ہو جائیں، ایسا کرم عطا فرما دے۔ اے کریم ہمارے خیالات بھی پاک ہو جائیں، ایسا کرم عطا فرما۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کس ہاتھ سے دعا مانگے، یہ ہاتھ بھی گناہ کرتے کرتے کالے ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کس منہ سے دعا مانگے، یہ زبان بھی گناہوں سے پر ہے۔ اے مالک و مولا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور علماء سے سنا بھی ہے، بندہ جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، دنیا کا دستور ہے اگر کوئی مجرم اقبال جرم کر لے تو عدالت اسے سزا دیتی ہے، لیکن مالک ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تیری انصاف کی بات ہی نرالی ہے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اپنے گناہوں سے تو مالک سزا نہیں دیتا، تو معاف فرما دیتا ہے۔ اے کریم ہم بھی اسی امید سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے کریم ہمیں معاف عطا فرما دے، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے مالک و مولا قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا، دنیا میں تو نے عزت دی ہے مولا وہاں بھی دینا۔ اے کریم دنیا میں تو نے عیبوں پر پردے ڈالے رکھا ہے، اے مولا کل بروز قیامت بھی عیبوں پر پردے ڈالے رکھنا۔ اللہ عیب نہیں کھولنا مارے جائیں گے، اللہ عیب نہیں کھولنا مارے جائیں گے۔ دنیا میں تو بڑے نیک گھومتے پھر رہے ہیں، لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، مولا اے کریم
اے مولا دنیا میں تو نے دیے یہ ساری چیزیں کل بروز قیامت بھی برقرار رکھنا اللہ، ایبوں سے پردے نہیں اٹھانا، اے کریم نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینا، اے کریم نامہ کئی تو ایسے بھی ہوں گے جن کو پڑھنے کو بھی کہا نہیں جائے گا، بس بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے، اے مالک و مولا ہمیں بھی بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ فرما دینا، اے مالک و مولا مانتے ہیں جنت مانگ رہے ہیں نا، اس کے لائق بالکل بھی نہیں ہے، ہاں بالکل بھی لائق نہیں ہے، لیکن مالک ہم نے علماء سے سنا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے اور تیری رحمت بھی بہت بڑی ہے، اگر ہم گنہگاروں کا داخلہ تیری جنت میں ہو جائے نا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑ جائے گی اور تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، بس ہم گنہگاروں کا کام بن جائے گا، اے مولا بس بلا حساب جنت الفردوس میں داخل آتا فرمانا۔ کبھی کبھار ذہن میں یہ بھی آتا ہے، بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، یہ کام امپاسبل ہے، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا، بعض اوقات لوگ ملتے ہیں ہمارے ذہن میں بھی کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے، سچویشن ایسی آتی ہیں کہ ارے یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو ہوگا بھی نہیں ہے، اے مولا یہ ہماری سوچ ہے، تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے، تو چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو گلزار بھی بنا سکتا ہے، اے مالک و مولا اے قادر مطلق ہماری پریشانیوں کو تو دور عطا فرما دے، ہمارے غموں کو تو خوشیاں میں تبدیل عطا فرما دے، ہماری گناہوں بھری زندگی کو اے مولا نیکیاں میں تبدیل عطا فرما دے، اے اللہ کئی لوگ یہاں موجود ہیں بڑی آس سے آئے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، بڑی مایوس ہو کر بھی لوگ آتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں آئے ہیں، دعائیں قبول ہوگی، بعض اوقات لوگ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارے لیے یہ دعا کر دو، ہمارے گھر میں یہ کوئی بیمار ہے دعا کر دو، اے مولا کئی لوگ بڑی امید سے آئے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، تو سب کے کام جانتا ہے، اے مولا آج سب کی جھولی بھر دے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے ایسا کرم عطا فرما، اے مولا اے کریم جو جس خوشخبری کے انتظار میں ہے مسجد سے باہر جائے تو اسے وہ خوشخبری ملے، مولا ایسا کرم عطا فرما، بالخصوص مالک مولا اے کریم جن خوش نصیبوں کو تو بلا حساب جنت الفردوس میں داخل عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شمار عطا فرما، جن خوش نصیبوں کے قبر کو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والا ہے، ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں تو شمار عطا فرما، اے کریم جن خوش نصیبوں کے مالک و مولا جن کو جنت الفردوس میں داخل عطا کر کے آقا کا پڑوس نصیب کرنے والا ہے، اللہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شمار عطا فرما، اے مالک و مولا جن کی قبریں روشن ہوں گی، اے مولا ہمارا نام بھی ان میں شمار عطا فرما، اے کریم مانتے جو مانگ رہے ہیں اس کے لائق بالکل بھی نہیں ہے، مولا تو قادر مطلق ہے، تو چاہے تو سب ہو سکتا ہے، اے کریم یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے، بالخصوص کئی لوگوں نے ابھی دعا کے لیے کہا ہے، ہماری ایک اسلامی بھائی ہیں ان کے سسر بیمار ہیں سے ایک سرو، اے مولا اے کریم کڈنی بھی فیل ہے، وینٹیلیٹر میں ہے، اے مولا اے کریم شفا عطا فرما، اے مولا شفا عطا فرما دے، اے کریم اے مولا شفا عطا فرما دے، اے بغیر دوائی کی شفا دینے والے شفا عطا فرما دے، ہماری اسلام نے دعا کے لیے بھی کہا تھا ان کی خالہ بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، ابھی ہمارے اسلام نے کہا کہ ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کی مامی کا بھی آپریشن ہوا ہے، بعض کا سکسیس بھی نہیں ہوا، اے کریم اے مولا سب کو شفا عطا فرما دے، جو بیمار یہاں پہ موجود ہے سب کو شفا عطا فرما دے، اور جو بیمار گھر چھوڑ آئے ہیں مولا انہیں بھی شفا عطا فرما دے، بالخصوص ہم سب کو اے کریم رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ اے کریم ہمارے رزق حلال میں برکت بھی عطا فرما دے، ہم نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، سدھر جائیں، بدل جائیں، ایسا کرم عطا فرما دے، اے کریم آئے تھے جیسے نہ ویسے نہ جائیں، نیک بن کر جائیں، ایسا کرم عطا فرما، لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں ارے اسے کیا ہو گیا، ایسا تھا صبح دیکھو کیسے بدل گیا، اللہ اے کریم ہم نیک بن جائیں، ایسا کرم عطا فرما، اے کریم یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے، اے کریم جو مانگا اسے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما دے، بالخصوص مالک و مولا ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما، نظر بد سے بھی بچا، اور ہمیں اس پاکیزہ ماحول میں اے کریم استقامت بھی عطا فرما، یہ ماحول کبھی بھی ہم سے نہ چھوٹے، ایسا کرم عطا فرما، ہماری مسجدیں، ہماری مدرسے،
ہمارے علماء، ہمارے مبلغین سب کی حفاظت عطا فرما۔ اے کریم دشمنان اسلام کا خاتمہ عطا فرما۔ اے مالک مولا جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں اے مولا اے کریم انہیں مٹھا دے مالک مولا۔ مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما اے کریم، خوب ترقی عطا فرما۔ ہمارے کئی اسلام بھائی نے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں دعا کے لیے کہا، کہتے رہتے ہیں اے مولا ہمارے بالغان میں، ہمارے آن لائن میں کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بیچارے شوق سے تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی زبان میں آ نہیں رہی ہے اور یاد بھی رکھ نہیں پاتے ہیں۔ اے اللہ غیب سے مدد عطا فرما، سب کا حافظہ مضبوط عطا فرما۔ اے کریم جو جس نیت سے ایڈمیشن لیے ہیں، کورس کر رہے ہیں مولا سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے مولا جو مانگا اسے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ اے کریم بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا تھا، مجھے یاد میں نہیں آ رہا ہے نام۔ اے کریم تو سب کے نام جانتا ہے، تو سب کے کام جانتا ہے، سب کی مغفرت عطا فرما، سب کی اے مالک و مولا جھولی بھر جائے ایسا کرم عطا فرما۔ ہماری اسلام بھائی نے دعا کے لیے کہا تھا ان کے بھائی بیمار ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہیں، اے مولا انہیں بھی شفا عطا فرما، ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے ایسا کرم عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ اے
مدینہ الصلاۃ السلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشتہ بھی کرے گا الصلاۃ السلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ السلام عرش محلہ الصلاۃ السلام مجلس کے اختتام کی دعا کریں سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك ولا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك